إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، انسان کو بہکانے ورگلانے اور گمراہ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ اور کردار خود انسان کا اپنا ہے۔ شیطان بھی اسے گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے، لیکن یہ خود اپنے آپ کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اور اس کو ہم قرآن و سنت کی زبان میں نفس کہتے ہیں، خواہش، دل۔ اس چیز کا انسان کی گمراہی میں جتنا ہاتھ اور کردار ہے، کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ حالانکہ یہی وہ نفس ہے، یہی وہ خواہش دل ہے جسے صاف رکھنے کے لیے، جسے پاک رکھنے کے لیے، جس کا تزکیہ کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سے اللہ کا محبوب مانگ رہے تھے تو وہاں بھی انہوں نے یہی عرض کی کہ اللہ ایسا پیغمبر بھیج جو انہیں پاک صاف رکھے، پاک صاف کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کا جہاں تذکرہ ہے اور اللہ نے احسان جتا کے فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا پیغمبر، اپنا محبوب عطا کیا، تو وہاں بھی پیغمبر اسلام کے فرائض منصبی میں سے یہ ایک فرض تھا، ذکر ہے وہاں کہ وہ تشریف لائیں گے، اور تشریف لائے ہیں تو یہ کام بھی کرتے ہیں کہ انسانی خواہش، انسان کے ضمیر، انسان کے دل اور انسان کے نفس کو پاک رکھیں، صاف کریں، تزکیہ کریں اس کا۔ یعنی یہ اللہ کی بھی مرضی ہے کہ نفس انسانی پاک صاف رہے، اور اللہ کے سارے پیغمبروں کا بھی یہ مشن تھا کہ نفس انسانی یعنی انسان کا دل، انسان کا ضمیر، انسان کا ذہن نافرمانیوں سے، کوتاہیوں سے پاک صاف رہے۔ یہ چونکہ بڑا ضروری ہے
اس کا تزکیہ کرنا، اس کو صاف رکھنا، اس کو پاک رکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو اسی حوالے سے بھی پھر کئی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یعنی اس لائن پہ آ کر اس لائن کا غلط استعمال کرتے ہیں، صوفیانہ شکل و صورت بنائی، تسبیح ہاتھ میں پکڑی، پگڑی باندھی، یہ ذکر اذکار کی لائن اختیار کی، لیکن اس کام میں بھی نیت کھوٹی رکھی۔ کتنا عمدہ کام، اللہ کا پسندیدہ کام کہ نفس کا تزکیہ ہو، پیغمبروں کا مشن کہ انسانی نفس پاک صاف رہے، لیکن یہاں بھی کچھ جعلی، کچھ نقلی، کچھ بہروپیے یہی گیٹ اپ اختیار کر کے، یہی لائن اختیار کر کے، اسی طرح کا منظر پیش کر کے اسی لائن سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، تو قرآن حکیم ان سے بھی مخاطب ہوتا ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، آپ نے دیکھا نہیں کیا ایسے لوگوں کو جو اپنے نفس کی پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں، بن بن کے دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے صوفی، ہم بڑے اللہ والے، ایک بزنس جیسا انداز، پیری مریدی کی لائن بنا کے اپنے نفس کے ہی غلام بنے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ اس لائن پہ بھی اگر آتے ہیں تو اس لیے کہ ان کی کوئی خواہش پوری ہو، دولت اکٹھی ہو، لوگ نزدیک آئے، پوجا پاٹ ہو، اس لیے قرآن حکیم نے صاف منع فرمایا، فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اس طرح کا تزکیہ جس کی غرض و غایت غلط ہو، مقصد ہی غلط ہے پیچھے، اور اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم سے بڑا پاک کوئی نہیں، اپنی کرامات کا ذکر، اپنی ریاضتوں کا ذکر، اپنی عبادتوں کا ذکر، لوگوں کے پر دھاک بیٹھے، روب بیٹھے، جی بڑا اللہ والا ہے۔ دیکھنا اس لائن کو بھی قرآن کہتا ہے صاف انداز سے اختیار کرو، اس لائن میں بھی یہ آنا ہے تو یہ جال سازی، یہ نکالی اور یہ بہروپیہ پن یہاں نہیں چلے گا۔ فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ ظاہر نہ کرو، مظاہرہ نہ کرو کہ ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں، اپنے روزوں کا تذکرہ، باتوں باتوں میں اپنے نوافل کا تذکرہ، بڑے خاص انداز اختیار کر کے اپنے ذکر و اذکار کے تذکرے جاری ہوتے ہیں۔ بولتے تسبیح ہو رہی ہے، کوئی بات کرے بات بھی نہیں ہم کرتے، ایک عجیب بہروپیہ پن طاری کیا ہوا ہے۔ قرآن کہتے ہیں لا تزکوا انفسکم، یہ اپنی جعلی پاکیزگی کا روب نہ لوگوں پر جھاڑو، بل اللہ یزکی من یشاء، یہ بڑا عمدہ بڑا اچھا کام ہے نفس کا پاک ہونا، لیکن یہ بھی عطا ہے اللہ کی،
صحیح پاکیزگی، نفس کا صاف ہونا، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ روپ اختیار کر کے تو لوگوں پہ تقوی کا روب بٹھانا، لوگوں پہ اپنے پاکیزگی کے تذکرے جاری کروانا، یہ اللہ کو منظور نہیں، پسند نہیں۔ قرآن حکیم نے نیکی کرنا، برائی سے رکنا، اس حوالے سے نفس انسانی کے 3 نام رکھے ہیں، 3 قسمیں بنائی ہیں، اور دعوت فکر دی ہے کہ انسان سوچے کہ نفس کے لحاظ سے خواہشات کی تکمیل یا خواہشات کو روکنا اور شریعت کو طبیعت بنانا، اس لحاظ سے بندہ دیکھے کہ وہ کس خانے میں فٹ ہوتا ہے۔ پہلی قسم فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ، نفس کی پہلی قسم، اس کا نام رکھا نفس امارہ، یعنی انسانی دل ہر وقت، انسانی خواہش ہر وقت اسے گناہوں کی طرف ہی لے جائے، یہ پہلی قسم ہے۔ ہر وقت نافرمانیوں کی طرف، ہر وقت کوتاہیوں کی طرف اسے دعوت دے، ہر وقت گناہ ہی کرواتا رہے، جو اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ اللہ کی فرما برداری کا خیال ہی کوئی نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کا خیال ہی کوئی نہیں، خواہش ہی خواہش، جو دل میں آئے وہی کرتا ہے، جو دل میں آئے وہی۔ اسے قرآن کہتا ہے نفس امارہ، ہر وقت برائی کا حکم دینے والا نفس، اس کے اوپر اثر ہی کوئی نہیں، اللہ کا، اللہ کے پیغمبر کے فرامین کا کوئی اثر نہیں، ہر وقت خواہش، ہر وقت من مرضی، ہر وقت من پسندی، اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا، اس کا نام رکھا نفس لوامہ قرآن نے، اور نفس لوامہ وہ ہے جس سے گناہ تو ہوتا ہے لیکن فوراً ندامت آتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوئی لیکن فوراً ملامت کی، یہ تو نے کیا کر دیا۔ پہلا کیا ہے؟ سراسر برائی، سر تا پا اللہ کی نافرمانی، نفس امارہ۔ اور دوسرا نفس لوامہ، اور یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، یہ جو نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، اللہ کی نافرمانی ہوئی لیکن اپنے آپ کو کوستا ہے کہ یہ کیا کیا تم نے، نماز رہ گئی لیکن افسوس لگا کہ کیوں رہ گئی، سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا لیکن افسوس ضرور ہے، اپنے آپ کو کوستا ضرور ہے، ملامت ضرور کرتا ہے کہ تو بندہ اللہ کا اور نافرمانی بھی اللہ کی، کہلاتا مسلمان ہے اپنے آپ کو، لیکن صبح سے لے کے شام تک اور شام سے صبح تک نافرمانیوں میں، گناہوں میں، کوتاہیوں میں ڈوبا ہوا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، تجھے یہ زیب نہیں دیتی، یہ ہے نفس لوامہ،
سورۃ قیامہ میں اس کا تذکرہ ہے، اور اس کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ اور بڑے بڑے مفسرین صحابہ جو ہیں انہوں نے فرمایا یہ لفظ لوامہ ہی اصل میں نفس مومنہ ہے۔ کم از کم اس کے دل میں یہ چراغ تو جل رہا ہے نا کہ مجھے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، میں نے غلط کیا ہے، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، مجھے نافرمانی زیب نہیں دیتی، اللہ کی نافرمانی یا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی مجھے یہ زیب نہیں دیتی۔ گناہ ہوتا ہے لیکن کوستا ہے، نافرمانی ہوتی ہے ملامت کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے اب دیکھنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تیسری کیٹیگری اور تیسرا نام اسے اللہ کے قرآن نے کہا نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ علماء کہتے ہیں یہ اصل میں تو ہے نبیوں کے نفس، یہ نبیوں کو مراد نبی ہے، لیکن بہرحال وہ مومن، وہ مسلمان جس نے شریعت کو اپنی طبیعت بنایا، جو نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرا دل کیا ہے، نا نا نا، وہ نماز نہیں جس پر میرا دل آئے کہ میں کہوں میرا دل کر رہا ہے میں نماز وہ نماز ہے جو اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھی جائے۔ سردی گرمی نیند تھکاوٹ یہ پھر رکاوٹ نہیں بنتی، اس میں اس کی طبیعت عین شریعت ہو چکی ہوتی ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی سنوارتا چلا جاتا ہے۔ تو اسے ہی مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ کو اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، زندگی تو نے اس طرح گزاری کہ ہر ادا سے ظاہر ہو کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس کی ہر ادا، اس کی ہر حرکت، اس کا ہر عمل یہ ظاہر کر رہا ہو کہ اس کا مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں لوٹ آ پھر میری طرف، راضیۃ مرضیہ، آ جاؤ میرے پاس پھر۔ تو یہ تین نفس جن کا بڑے اختصار سے میں نے تذکرہ کیا، اور کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم نے سب نے مل کے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نفس امارہ کے مالک ہیں یا نفس لوامہ کے مالک ہیں یا نفس مطمئنہ کے مالک۔ لیکن منزل کیا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ لیکن اگر نفس لوامہ بھی مل جائے، جو کوستا ہو اپنے آپ کو، جو اپنے آپ کو ملامت تو کرتا ہو، جو ٹوکتا تو ہو اپنے آپ کو، جو روکتا تو ہو اپنے آپ کو، تو اس کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، یعنی یہ نفس بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، جو برائی تو ہو جاتی ہے بشری تقاضوں سے لیکن کوستا ہے اپنے آپ۔ اور جب یہ مطمئن کی منزل پہ پہنچتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اور یہی اعلان صحیح ہے۔ یہاں رک کر میں عرض کرنا چاہوں گا ضروری کہ یہ جو ہم نے پیمانے بنا رکھے ہیں نا کہ نہ اللہ یاد، نہ اللہ کا پیغمبر یاد، نہ شادی میں اسلام، نہ غمی میں اسلام، نہ تنہائی میں اسلام، نہ محفل میں اسلام، دیش نکالا دے دیا ہوا ہے اسلام کو، بازاروں سے، عدالتوں سے، گھروں سے، دکانوں سے، اور مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں کہ کامیاب ہیں۔ قرآن کا اعلان سنیے، فرمایا قد افلح من زکاہا، کوئی شک نہیں، قد افلح،
پکی بات یہی ہے، پختہ بات یہی ہے کہ کامیابی ملے گی اسے من زکاہا، جس نے اسے پاک کیا۔ یہ جو مسلمانی ہمارے ہاں آج آ گئی ہے، نہ اللہ یاد نہ اللہ کا رسول یاد، فرقہ بریت میں گھس کے پھر اپنے سے بڑا کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہے ہر بندہ۔ تو قرآن کا تو پیمانہ یہ ہے، اللہ کی کتاب کا اعلان تو یہ ہے، اور دونوں باتیں اللہ نے ذکر کی ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اسے ذبح کیا وہی کامیاب، جس نے اسے صاف رکھا وہی کامیاب، جس نے اس کا تزکیہ کر کے رکھا وہی کامیاب، جس نے اسے پاک رکھا وہی کامیاب، وہی کامیاب۔ کامیابی اس کے باہر نہیں ہے۔ تو جو ماحول بنا ہوا ہے اس کا بھی اعلان یہاں ساتھ ہی ہے۔ فرمایا وقد خاب من دساہا، دو ٹوک واضح کر کے علل اعلان سنو، خاب من دساہا، جس نے یہ اندر صاف نہیں کیا، جس نے اپنی خواہش پر شریعت غالب نہیں کی، جس نے اپنی مرضی چھوڑی نہیں، جس نے اپنی خواہش چھوڑ کر اللہ کی فرمائش پر عمل نہیں کیا، تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قد خاب من دساہا، وہ نقصان میں ہے، اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں۔ اسے بے شک کوئی ملا مولوی تسلی دے اور اس کو کوئی بھی فضائل سنا سنا کے جھوٹے کہے کہ یہ کر لو تو جنت تمہاری، یہ کر لو تو جنت تمہاری، یہ کر لو تو جنت تمہاری، بڑے شارٹ کٹ نکال رکھے ہیں نا لوگوں نے، بڑے شارٹ کٹ کو کوئی پروگرام یہاں ہوتا نا جعلی شارٹ کٹ، تو صحابہ کو اللہ نے رضی اللہ عنہم کہا، پیغمبر نے فرمایا تم جنتی ہو۔ آپ سوچئے ذرا، غور فرمائیے، جس طرح کی عملی لائن اور کیفیت میں ہم چل رہے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی مل جائے کہ تم جنتی ہو، ہم تو پہلے ہی مسجد میں نہیں آ رہے، ہم میں سے کسی نے نام بھی نہیں لینا تھا اسلام کا۔ اللہ کے پیغمبر میرا آپ کا نام لے کے فرما دے کہ تو جنتی ہے، جس طرح کی ہماری کیفیت ہے عملی، پڑھی نہ پڑھی، مانا نہ مانا، پرواہ ہی کوئی نہیں، تو ہم نے تو بالکل ہی ہر شے چھوڑ دینی تھی جو پہلے سے بھی چھوڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ خواب من دساہا، جس نے بھی اسے ملوث کیا، اسے گندا کیا، اسے ناپاک رکھا، اسے ناصاف رکھا۔ قرآن کا اعلان ہے، علماء بھی تشریف فرما ہے، قد کا اللہ نے استعمال کیا۔ قد کا مطلب ہوتا ہے کوئی شک نہیں، یہی ہے کہ خواب من دساہا۔ پچھلی سورت جو جمعہ میں تلاوت ہوتی ہے سورۃ الاعلیٰ، سنت رسول ہے چونکہ وہ، اس لیے ہم وہاں پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہ لفظ موجود ہے۔ فرمایا قد افلح من تزکا، سن لو کوئی شک نہیں، کامیابی، آخرت کی کامیابی اسے ہی ملنی ہے جس نے اس نفس کو، خواہش کو، دل کو یوں پاک کیا کہ اس میں اپنی مرضی چھوڑی ہی نہیں، خالص اللہ کی مرضی۔ یہاں رہنا ہے، کامیابی لینی ہے اور ناکامی سے بچنا ہے، تو قرآن کا بتایا ہوا یہی نسخہ ہے کہ طبیعت پر شریعت غالب کی جائے۔ طبیعت پر، میری طبیعت نہیں نماز پڑھنے کی،
تو پھر کیا ہے؟ یہ پڑھ بھی لی تو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ میں نے کہا اگر یہ سمجھے کہ میرا دل کر رہا ہے نماز پڑھنے کو، پھر بھی وہ نماز نہیں۔ نماز پڑھنی ہے اللہ کا حکم سمجھ کے ہر وقت اور اسی طریقے سے جیسے اللہ نے بتایا ہے۔ رمضان المبارک چونکہ سر پر ہے، رحمتوں بھرا مہینہ، اللہ سب کو نصیب فرمائے، تو اس لیے بھی یہ میں نے عرض کیا کہ اس مہینے میں بھی اس تزکیہ کا عمل جو ہے وہ زیادہ مؤثر انداز سے کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ تزکیہ، یہ نفس، یہ دل پاک کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی ایک وجہ دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت، اور اس کا بھی اللہ نے پھر علاج بتایا ہے۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، میرے محبوب ان سے، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کیا کیجئے۔ خواہش اور نفس کی گندگی کا بہت بڑا ذریعہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، لہذا علاج بھی یہی تجویز کیا سورہ توبہ میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، میرے محبوب ان سے مال وصول کیجئے، یہ زکوٰۃ ادا کریں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تطہرہم، یہ پاک ہوں گے، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ ہوگا۔ یہ بھی ایک علاج ہے، تو اس کے لیے رمضان المبارک رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے، اس میں اپنی مالی عبادت ہے، یہ زکوٰۃ نماز کی طرح فرض ہے۔ پورا مسئلہ سمجھ کے اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کا پورا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کیجئے، فرض زکوٰۃ بھی، اور اسی طرح صدقہ فطر اس میں ہوتا ہے۔ اور جو روزہ نہیں رکھ سکتے شرعی طور پر اور میڈیکلی، ان پر ایک فدیہ بھی آتا ہے، تو اس فدیے کا، صدقہ فطر کا اور زکوٰۃ کا اہتمام کیجئے۔ باقی رمضان المبارک کے جو خصوصی اعمال ہیں آج سے ہی تہیہ کیجئے، ارادہ کیجئے کہ رحمتوں کا یہ مہینہ، برکتوں کا یہ مہینہ ہمارے پاس آیا، ہمیں ملا، ہمیں یہ موقع غنیمت ہم سمجھ کر اپنے آپ کو تزکیہ نفس کا ایک پورا کورس کروائیں گے، اور اس پر پوری کوشش کریں گے، عمل کریں گے کہ ہم بھی ایسا دل اور ایسا نفس موصول اور وصول کر سکیں جسے کم از کم نفس لوامہ تو کہہ سکیں، یعنی رمضان شریف کے بعد ہمارا دل اس طرح کا ہو کہ اگر نافرمانی ہو تو وہ ہمیں کوسے تو صحیح، ہمیں ٹوکے تو صحیح، ہمیں ملامت تو کرے کہ تو کر کیا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔